بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کویسچن 2014 اور 18 میں آیا ہے۔ اپنے قیام کے فوراً بعد پاکستان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، نشاندہی کیجیے۔ 2018 اور 14 میں لانگ میں آیا ہے، شارٹ میں بھی یہ سوال پوچھ لیتے ہیں۔ اپنے قیام کے فوراً بعد پاکستان کے مسائل یا پاکستان کے ابتدائی مسائل یا مشکلات۔ سب سے پہلے انتظامی امور، یعنی کہ انتظامیہ کے جو کام ہوتے ہیں ان میں مشکلات۔ بھارت نے شروع ہی سے پاکستان کے لیے بے شمار مسائل کھڑے کر دیے۔ پاکستان کے پاس وسائل کی بہت کمی تھی، حکومت اور سرکاری امور یعنی کہ کام چلانے بھی مشکلات کے شکار تھے۔ محدود وسائل کے باوجود پاکستانی قوم احساس محرومی کے شکار نہیں ہوئی، بلکہ وہ قومی جذبے سے سرشار تعمیر وطن کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے خیال سے اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، تو اس کو جو ہے آپ اپنے پاس لکھیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے مہاجرین کا مسئلہ۔ تقسیم ہند کے بعد جب بر صغیر کی تقسیم ہو گئی، ہندوستان اور پاکستان بنے، تو ہندوستان میں بسنے والے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں پاکستان آئے اور لاکھوں کی تعداد میں عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو بے دردی سے ہندوؤں اور سکھوں نے شہید کیا۔ مسلمان مہاجرین کے ان قافلوں کے لیے بنیادی ضرورتوں کا انتظام بحری اور فضائی جہاز جو دیے، اس سے ملک کا دفاع کرنا مشکل تھا۔ 20 کی 20 فیکٹریاں ہندوستان کے قبضے میں تھی۔ پاکستان کے حصے میں صرف تقریباً 2% فوجی سامان آیا، جبکہ 36% پاکستان اور 64% بھارت کو ملنا تھا۔ 40 فوجی ڈپوؤں میں صرف 5 چھوٹے ڈپو پاکستان کے حصے میں آئے۔ پانچواں مسئلہ نہری پانی کا مسئلہ۔ پنجاب کی غیر منصفانہ اور غلط طریقے سے تقسیم کے نتیجے میں نہری پانی کا مسئلہ پیدا ہوا۔ اپریل 1948 میں بھارت نے اچانک ان نہروں کا پانی بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی بھارت نے مشرقی دریاؤں پر ملکیت کا دعویٰ کیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو چند دریا اس میں شامل تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ہے، جس پر پاکستان نے اقوام متحدہ سے رجوع کیا۔ عالمی بینک نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کیے۔ 1960 میں بالآخر نہری پانی کا مسئلہ سندھ طاس معاہدے کے تحت حل ہو گیا۔ آئینی مسائل۔ آئین کسی بھی ملک کی یکجہتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہر نئے ملک کے قیام کے ساتھ اس کی آئین کی تیاری کا مسئلہ درپیش آتا ہے، کیونکہ اختلافات ہوتے ہیں۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد قائد اعظم نے فوری طور پر آئین کی تشکیل کی ذمہ داری آئین ساز اسمبلی کو سونپی۔ ٹھیک ہے، سونپی، مگر 1948 میں قائد اعظم کی وفات ہوئی۔ لیاقت علی خان نے دستور ساز اسمبلی میں کام جاری رکھا، مگر بنیادی اختلافات رکاوٹ بنے۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد خواجہ ناظم الدین آئینی مسئلے کو حل نہ کر پائے۔ آخر کار 1956، جو کہ ایک بہت بڑا عرصہ تھا، 8-9 سال گزرے، میں پاکستان کا پہلا آئین تشکیل پایا۔ صنعتوں کی کمی۔ پاکستان کے حصے میں صنعتیں اور فیکٹریاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ تقسیم ہند کے بعد 1921 فیکٹریوں میں سے پاکستان کے حصے میں صرف 34 فیکٹریاں، کپاس کی 450 کارخانوں میں صرف 16 اور چینی کے 160 کارخانوں میں صرف 9 پاکستان کے حصے میں آئی۔ یہ بہت کم تعداد میں پاکستان کو ملی۔ ریاستوں کے الحاق شامل ہونا۔ ریاستوں کے شامل ہونے کے مسائل۔ 1947 کی آزادی ہند کے قانون کے تحت ہندوستان کی ریاستوں کو پاکستان یا بھارت میں شامل ہونے کا حق دیا گیا تھا، یعنی کہ جو صوبہ، جو ریاست پاکستان میں شامل ہونا چاہتی ہے وہ پاکستان میں جائے، جو انڈیا میں جانا چاہتی ہے وہ انڈیا میں جائے۔ لیکن وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریسی رہنماؤں نے فریب، دھوکے اور مکاری کے ذریعے بلکہ بے دریغ بہت زیادہ فوجی قوت استعمال کر کے ایسی ریاستوں کو شامل نہیں ہونے دیا جو پاکستان میں شامل ہونا چاہتی تھی۔ ان میں سے کون سی
ریاستیں تھیں جو بڑی مشہور اور بہت بڑی تھی اور تھی بھی مسلمانوں کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں شامل ہونا بھی چاہتے ہیں، لیکن روکا گیا۔ مندرجہ ذیل 3 ریاستوں پر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان شدید تنازع لڑائی ہوئی۔ ریاست جوناگڑھ، حیدرآباد دکن، کشمیر، تو یہ 3 ریاستیں تھیں، یہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتی تھی، لیکن فوجی طاقت، دھوکے اور فریب سے روکا گیا۔